بادِ توحید کے حق والوں، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الامین المکین الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل وعد اللہ الحسنی وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم هديتم۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آساں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس محفل محبت میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کل وعد اللہ الحسنی کی تلاوت کی ہے، جو 27ویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضور کے تمام صحابہ اکرام کی شان میں: میرے محبوب، تمہارے صحابہ، تمہارے دوست، تمہارے مصاحب جس نے ایمان کی حالت میں تمہیں دیکھا اور اسی پر ان کا انتقال ہوا، ان سب کو اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت کریمہ اور حدیث پاک کہ تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی اقتدا کر لو ہدایت پالو گے۔ اور خصوصی حکم جو لگایا ہے، خصوصی پیغام جو دیا ہے مخصوص صحابہ کو، ان خصوصی پیغام رکھنے والوں میں سے ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، جامع القرآن، کامل حیائے ولی خان کی، ہمارے اسلام کی تاریخ میں سورج سے بھی زیادہ تاباں موجود ہیں۔ آج میں نے سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ سوئم، امیر المومنین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ سوئم، امیر المومنین سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کی تاریخ ہے 18 ذوالحجہ، آج ہے 16، اتوار کو ہوگی 18 تاریخ۔ عثمان غنی بھی ظلم و جبر کے ہاتھوں شہید ہوئے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ سرکار عثمان غنی کا ذکر کیا جائے۔ کیوں؟ اس سے قبل کہ ہم کچھ عرض کریں، آپ سے کہتے ہیں کہ آپ حضرات جس طرح ہر جمعہ میں جمعہ کے نماز کے وقت یعنی خطبہ کے وقت آیا کرتے تھے، ویسے ہی آپ آئیں۔ 12:40 پر آپ کو مسجد کے اندر حاضر ہو جانا، انشاءاللہ 1:15 بجے جماعت قائم ہوگی۔ اس سے قبل ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ مسجد کے آس پاس ارد گرد آ کر کے بھیڑ کی صورت میں اکٹھے نہ ہوں۔
اصل مسئلہ ہے لوگوں کو بھیڑ بھاڑ سے روکنا، اور مسجد سے مسجد کمیٹی زیادہ آپ سبوں کو ہوشیار رکھتی اس لیے ہے کہ ظالموں کی نگاہ مسجد ہی پر ہوتی ہے، اور وہ اسلام ذہن عناصر کے پاس یہی جملے رکھتے ہیں کہ مسجد کے پاس کوئی پابندی نہیں ہے۔ لہذا آپ نزاکت احوال سمجھیں اور خود بھی حسن تدبیر سے کام لیں، اور ہم امید بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ جو ٹائم بنا دیا گیا، جو وقت مقرر کر دیا گیا لاک ڈاؤن کے زمانے میں، اس کا خیال رکھتے ہوئے خود بھی مصیبت میں نہ پڑیں گے اور انتظامیہ کو بھی کسی الجھن میں نہ ڈالیں گے۔ اب محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے 49 سال قبل پیدا ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ بنی امیہ میں پیدا ہوئے، اموی خاندان میں پیدا ہوئے، اور بنی امیہ کے اوپر جا کر کے ہاشمی خاندان، قریشی خاندان، اموی خاندان سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عثمان غنی اموی خاندان سے بھی ہیں، اور قریشی جن کو قریشی خاندان کہتے ہیں، صحیح لفظ اعلیٰ حضرت نے یہی استعمال کیا ہے قریشی، اس لیے آپ حضور کے ناموں میں سے نام دیکھیں گے قریشی، محمد، احمد، حامد، محمود، وہیں پر قریشی ہے، قریشی نہیں۔ اصل میں قریش جو ہے وہ تصغیر کا لفظ ہے، اور تصغیر کا معنی ایسے سمجھیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ چھاتا، اور اس کو ہم چھوٹا کر کے کہتے ہیں چھتوا، چھتریا، یہ اس کو چھوٹا کرنا۔ تو اللہ کے پیارے نبی کے خاندان کے تعلق سے ہم اس کو چھوٹا نہیں کر سکتے، ہم اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے قریشیون کہیں گے، قریشی خاندان سے۔ سیدنا سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوش سنبھالا تو جس طرح عرب کی قومیں دنیا جہاں کی خرابیوں میں مبتلا تھیں، عثمان غنی بچپن سے جب کہ اسلام ابھی آیا نہیں تھا، اسلام کا چاند طلوع نہیں ہوا تھا، بچپن سے فطرت سلیم کے ساتھ ہر گناہ، ہر آلائش، ہر شراب، ہر بری عادت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے جب اسلام کو قبول کر لیا، سب سے پہلے انسان ہے، سب سے پہلے انسان، اللہ کے پیارے نبی نے تب ارشاد فرمایا کہ سب نے اسلام کو قبول کرنے میں مجھ سے دلیل مانگی، لیکن میرا ابو بکر وہ ہے کہ میں نے کہا اسے نے مان لیا، میں نے کہا اس نے مان لیا، اور قرآن نے اسی کی تصدیق کی، صدقہ بالصدق۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ وہ ہیں کہ کسی سچے نے کہا اور اس سچے کو انہوں نے سچا مان لیا۔ وجاء بالصدق، بہرحال سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، اول خلیفہ مومن، خلیفۃ المومنین و مسلمین نے عثمان غنی کو جب اسلام کی تبلیغ فرمائی، اسلام کی تعلیم دی، تو عثمان غنی فوراً حضور کی بارگاہ میں آئے اور اسلام کو قبول فرما دیا۔ اور اس کا واقعہ یوں ہے کہ ابھی ان کو تعلیم فرما ہی رہے تھے، تبلیغ کر ہی رہے تھے، اسلام پہنچا ہی رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود
اس طرف تشریف لے آئے۔ دونوں چہرہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی نے عثمان غنی کی طرف دیکھ کر براہ راست جملہ کہا، اے عثمان، کیا تم اسلام کے دامن میں آ کر اپنی ساری دنیا کی کامیابی اپنے دامن میں نہ سمیٹ لو گے؟ عثمان غنی کھڑے ہوئے، فوراً اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہوئے جملہ کہا، حضور کو دیکھا، جملہ بھی سنا، دیکھا بھی، اور فوراً کھڑے بھی ہو گئے۔ جیسے ہی نظر پڑی اور جیسے ہی جملے کان میں پڑے اور فوراً کھڑے ہو کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے مقدس رسول ہیں۔ عثمان غنی نے جب اسلام کو قبول کر دیا تو اس شان سے زندگی گزاری کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ پیر کنواں، پیر منے کنواں، پیر کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا اور وہ بہت زیادہ قیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ پانی فروخت کرتا تھا، اور اتفاق سے اس کا پانی بہت میٹھا، بڑا شیریں۔ تو ضرورت مند غریب مسلمان زیادہ قیمت کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اللہ کے پیارے نبی کو تکلیف ہوتی کہ یہ ظالم ضرورت سے زیادہ قیمت دیتا۔ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی کا اشارہ ملتے ہی اس کنویں کو جا کر یہودی سے بات کیا۔ یہودی نے سوچا کہ غریب مسلمان کیا خریدے گا، اس نے کنویں کی رائج الوقت قیمت سے زیادہ قیمت کہا۔ انہوں نے اس کا دگنا 80,000 دینار دے کر کے یا درہم دے کر کے کنویں کو خرید کیا۔ اب جب 80,000 درہم کا اس نے سنا، کہا اتنا دو گے؟ کہا کہ ہاں، ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر اس سے بھی زیادہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس یہودی کو اپنی امید سے زیادہ قیمت ملتی نظر آئی، اس نے قیمت لے کر وہ فروخت کر دیا۔ آئے، یا رسول اللہ، آپ کے غلام عثمان بن عفان نے اس کنویں کو خرید کر کے آپ کے حوالے کر دیا، آپ مسلمانوں کے نام اس کو وقف کر دیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، عثمان، اس کنویں کی خرید میں تم نے حصہ لیا، اس میں مجھے بھی شریک کر دو، یعنی اس میں سے کچھ قیمت مجھ سے بھی دے دو تاکہ میں اس میں شریک ہو جاؤں۔ عثمان غنی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ غلام بھی آپ کا، وہ قیمت بھی آپ کی، وہ کنواں بھی آپ کا، جو خرچ ہوا وہ آپ ہی کی طرف سے خرچ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کو سن کر خوش ہوئے اور فرمایا، عثمان، اب تم جو چاہے کرو، تم کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی عمل تم کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اس کے باوجود بھی عثمان غنی شریعت پر قائم رہے، حالانکہ کہہ سکتے تھے ہم جو چاہیں کریں، میرا عمل ہم کو نقصان نہیں کر سکتا، ہم جنتی ہیں تو پرمنٹ جنتی، لیکن کوئی عمل ان کا ذرہ برابر شریعت اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا تاریخ نہ دکھا سکتا۔ سرکار عثمان غنی نے ایک موقع پر اللہ کے پیارے نبی نے غربائے مسلمین سے اعلان فرمایا کہ ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں مال دے تاکہ جہاد کو جانے والا نہ مرے۔ غربائے مسلمین تڑپ کر رہ گئے۔ تڑپنے کے بعد انہوں نے جرأت کی، لیکن اتنی جمع رقم نہ ہوئی کہ جو کچھ کام آ سکے۔ عثمان غنی کھڑے ہوئے، کہا کہ میں 300 اونٹ تمام ضروری سامان اور سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں کیا۔ اللہ کے پیارے نبی خوش ہوئے، پھر اعلان فرمایا، پھر دیکھا کہ کوئی کھڑے نہیں ہوتے، پھر فرمایا یا رسول اللہ، میں نے پھر 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں کیا۔ پھر دیکھا اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، پھر کوئی کھڑا نہ ہوا، پھر 300 اونٹ کیا، 900 ہو گئے، اور بڑھا کر اس کو 1000 کر دیا۔ 1000 اونٹ
ساز و سامان کے ساتھ جب حضور نے ان کے اس قربانی سثار کو دیکھا، کہا کہ اے عمر، اے عثمان، اب جو چاہے کر، اب تیرے لیے جنت جو ہے حلال ہو گئی، اور اگر کسی کو چاہیے کہ وہ جنتی کو دیکھے تو عثمان غنی کو دیکھے۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ جنتی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ عثمان غنی کو دیکھے۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اشرع مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی۔ بشارت میں خوشخبری۔ اب سوچئے کہ کیا وحی کا انتظار حضور نے کیا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی تو میں کہوں گا کہ ہاں جبریل خبر دے کر آ گئے تو جنتی ہے؟ یہاں پر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں۔ یقین ہے ہمارا کہ حضور کی زبان من جانب اللہ چلتی ہے، لیکن یہاں جبریل کا کوئی وسیلہ نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے نبی کی زبان پر غیب کا خزانہ چلتا ہے۔ جسے چاہے جنت ان کی ملکیت ہے، جسے چاہے عطا فرماتے ہیں، جسے چاہے عطا فرماتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح 2 مرتبہ جنت کو خرید گئے، اور جب قرآن مجید کے جمع و تدوین کی بات آئی کہ قرآن مجید کو ایک کتاب میں جمع کر دیا جائے، ابھی تک قرآن مجید مختلف جگہوں پر محفوظ تھا، تو اس کام کے لیے صحابہ اکرام نے سرکار ابو بکر صدیق کے طرز پر عثمان غنی کو مشورہ دیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے جمع و تدوین قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے وہ فارمیٹ تیار کیا تھا، جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا تھا، اے امیر المومنین عثمان غنی، آپ اسی طریقے پر قرآن کو جمع کرتے ہیں۔ عثمان غنی نے قرآن مجید کو جمع کیا، ایک مدینہ شریف میں رکھا، ایک بصرہ بھیجا اور ایک کوفہ بھیج دیا، اور تمام جگہ اعلان کر دیا کہ اب قرآن مجید انہی نسخوں سے دیکھ کر پڑھی جائے، اب اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ اپنایا جائے، کیونکہ آنے والا دور وہ دور آ رہا ہے کہ لوگ زیر و زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ حضور کا وہ دور تھا کہ لوگ بغیر زیر و زبر کے ساتھ پڑھتے تھے اور گرامر ان کے ذہن میں رہتا تھا۔ آنے والے بدلی یعنی دیہاتی یعنی جو علم والے نہیں ہیں، ان کو زیر و زبر کی ضرورت ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی مرضی سے زیر و زبر لگا لیں۔ اب ضرورت پیش آئی، معزز حضرات، جو حضرات باہر سے آ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ابھی آپ اپنی اپنی جگہوں پر رہیں، اور اگر آ چکے ہیں گیٹ پر تو گیٹ پر بھیڑ نہ لگائیں۔ مسجد کمیٹی جب آپ کے لیے گیٹ کھول دے گی تو آپ اندر تشریف لے آئیں گے۔ مراد یہ ہے کہ آپ گیٹ پر بھیڑ لگا کر کے دوسروں کو غلط تصورات کا موقع نہ دیں، اپنی بھی عزت کا خیال رکھیں اور تمام مسلمانوں کی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ 12:40 کا جو وقت تھا، مسجد کمیٹی آپ کی تکلیف کا لحاظ کرتے ہوئے 5 منٹ پہلے ہی آپ کے لیے گیٹ کھول رہی ہے۔ آپ سے امید ہے کہ نہایت پرسکون انداز میں آپ مسجد حاضہ میں تشریف لائیں اور اپنی اپنی جگہوں پر درود شریف پڑھتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا نغمہ دھیرے دھیرے زبان پر لاتے ہوئے تشریف رکھیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع فرمایا، اور جمع کرنے کے بعد جب اس کام سے فارغ ہوئے تو ضرورت پڑی کہ مسجد نبوی کی توسیع کی جائے، مسجد نبوی کا حلقہ بڑھایا جائے۔ تو
مسجد نبوی کا حلقہ جب بڑھایا جائے تو ایسی صورت میں ضرورت پیش آئی تو مسجد نبوی سے مل کر جن جن کی زمین تھی اعلان کیا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد الکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نزلہ، سردی، کھانسی، بخار اور اس قسم کی وبائی امراض میں جو حضرات مبتلا ہیں وہ مسجد میں اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں، اپنے گھروں میں رہیں، علاج اور معالجہ سے تعلق رکھیں، پرہیز بھی کریں. اسلام اپنے لیے بھی بھلائی کا ارادہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسلام دوسروں کی بھلائی چاہنے والا بھی مذہب ہے. اس لیے اپنا بھلا چاہنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کا بھی بھلا چاہے، یہی مذہب اسلام ہے. محبت کے ساتھ آپ بیٹھ گئے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. تو عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مجید کے جمع و تدوین کے بعد عثمان غنی کی اب توجہ مسجد نبوی کے پھیلاؤ کی طرف گئی، توسیع کی طرف گئی. بات آئی کہ مسجد نبوی کو کیسے بڑھایا جائے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کیا. جس طرح اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام ہے مسجد قباء. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے تو سب سے پہلے مدینے شریف کی سرحد پر آئے، وہاں قیام فرمایا. پھر آپ مدینے شریف کے اندر تشریف لائے شہر میں، جہاں پہ سرحد پہ بارڈر پہ قیام فرمایا تھا. صحابہ اکرام نے بے تابانہ کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے شہر مدینہ میں پہلی مرتبہ تشریف لائے اور یہاں پہ قیام پذیر ہوئے. آپ کے قیام پذیری کو یادگار بناتے ہوئے اجازت دے کہ ہم اس جگہ کو وقف کر دیں اور مسجد بنا دیں. کوئی جگہ کسی دوسرے کی جگہ پر مسجد نہیں بنتی، مسجد وقف پر بنتی ہے. مسجد بنا دیں. اللہ کے پیارے نبی نے اجازت دیا. جس مسلمان کی زمین تھی اس نے اللہ کے لیے مسجد کے نام کر دیا. میرے آقا نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد ایک برتن میں وضو کا بھی پانی اور کلی شریف کا پانی، کلی کو مزمزہ کہتے ہیں عربی میں، مزمزہ کا بھی پانی، اور سارے پانیوں کو صحابہ نے جمع کر دیا اور جمع کر کے جس جگہ مسجد قباء کی بنیاد رکھنی تھی وہاں پہ چھڑک دیا. اور اس کے بعد اسلام کی سب سے پہلی مسجد وجود میں آئی. اللہ کے پیارے نبی نے اس میں برکت کے لیے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے مسجد کا افتتاح کر دیا. نماز پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے ہمارا افتتاح ہوتا ہے، ریبن کاٹ کے نہیں، شمع جلا اور بجھا کے نہیں. نماز پڑھ کے مسجد کا افتتاح کر دیا. اب جتنے یہودی تھے اور منافقین، کمزور طبقہ کے مسلمان، اوپر سے مسلمان اندر سے اسلام کی دشمنی دل میں پیوست، ان لوگوں کے پیٹ میں درد ہوا. ان لوگوں نے مسجد سے محبت رکھنے والے کو مسجد ہی کے نام پر گمراہ کیا. اللہ کے پیارے نبی کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، یہ مسجد قباء ہے، ہمارا گھر دور میں پڑتا، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی اپنے محلے میں ایک مسجد بنا لیں تاکہ بوڑھے، کمزور اور بچے اس میں نماز پڑھ سکیں. بوڑھے اتنی دور تک نہیں آ سکتے. اللہ کے پیارے نبی نے اجازت نہیں دی. آپ کہیں گے کہ مسجد کی بات تھی، اجازت کیوں نہیں دی؟ ذرا پس منظر کو تو سمجھیے. ان لوگوں نے مسجد بنا بھی دیا. اب پھر آئے. اس وقت حضور جنگ یرموک کی طرف روانہ ہو رہے تھے. یا رسول اللہ، اب تو مسجد بن گئی، چلیے اس مسجد میں چل کر 2 رکعت نماز پڑھ دیجئے، برکت کے لیے افتتاح کر دیجئے، پھر ہم لوگ پڑھنے لگیں گے. مقصد کیا تھا؟ مسجد بنا کر کے مسجد قباء کو نقصان پہنچانا. مسجد بنا کر مسجد قباء کو، اسلام کی پہلی مسجد جس کے بارے میں پارہ نمبر 11
رکوع نمبر 3 میں ہے افمن اسس بنیانہ للتقوی، اس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی اور اس کے بدلے میں ایک اور مسجد بنائی گئی، کاہے کے لیے؟ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو ابھی جنگ پہ جا رہا ہوں، واپسی ہوگی، واپس ہوں گا تو دیکھا جائے گا۔ واپس آئے، پھر وہ لوگ حاضر ہو گئے۔ دشمن جب بھی آئے گا اسلام کے نام پر آئے گا، اسلام دشمنی کے نام پر نہیں آئے گا۔ آ گئے پھر اللہ کے پیارے نبی نے غضبناک انداز میں فرمایا اس مسجد قباء کو نقصان کرنے کے لیے اس کے بغل میں تم مسجدیں بنا رہے ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ اسی مسجد کے بغل والی زمین جو مسجد سے قریب ہے اس کو خریدتے اور مسجد کو بڑھا دیتے، ایک مسجد رہتی تمہاری شان بنی رہتی۔ تم اس مسجد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ اب اس کے بعد کیا تھا؟ قرآن کی آیت کریمہ اتر گئی، مسجداً ضرارا لتعتدوا، میرے آقا اس مسجد میں جا کر نماز مت پڑھیے، یہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 3 میں آیت کریمہ جو اتر گئی، اللہ کے پیارے نبی نے اس مسجد کو بنا مسجد نہیں، اس مسجد کے دیوار کو منہدم کر دیا، چھتوں کو گرا دیا، یہاں تک کہ اس کے ملبے میں آگ لگا دی، اس کے ملبے میں آگ لگا دی۔ کا مسجد کے نام پر مسجد کو نقصان پہنچانے کے لیے جو چیز بنائی جائے وہ مسجد نہیں ہوتی، مسلمان میں دراڑ ڈالنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں مسجد ضرار نہیں بناؤں گا کہ تمہارے محلے میں مسجد بنا دوں، مسجد نبوی بڑھائی جائے۔ مسجد نبوی سے منسلک جن کی زمینیں تھیں عثمان غنی نے تقریر فرمائی اور ان کے خطبات کو سن کر کے سارے پڑوسی مسجد کے بغل اگل میں جتنے تھے وہ حاضر ہو گئے۔ اے سرکار، مسجد کو بڑھایا جا رہا ہے، الگ سے کوئی مسجد نہیں بنے گی، اسی مسجد کو بڑھائیے، بغل میں میری زمین ہے لے لیجیے، بغل میں میرا مکان، ہم اپنا مکان گرا دیتے ہیں، مسجد میں لے لیجیے۔ سرکار عثمان غنی نے مسجد کو اتنا بڑھایا کہ آج آپ بڑھی ہوئی مسجد کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ کتنا بڑا سلسلہ ہے؟ ارے جناب اس کا صحن ہے 7 کلومیٹر، کتنا پتا ہے؟ 7 کلومیٹر یہاں سے چندن نگر۔ آپ کا صحن کتنا ہے؟ 5 سے 10 کلومیٹر۔ کتنا ہے آپ؟ 5 سے 10 کیا بولتے ہیں کٹھا۔ پورے مسجد کا کٹھا کتنا ہے؟ 32۔ کتنا ہے؟ کچھ زیادہ ہوگا، 32۔ آپ کی مسجد کا جو کٹھا ہوگا زیادہ سے زیادہ 8 یا 10۔ اب سوچئے 7 کلومیٹر کہاں تک بنتا ہے؟ یہاں سے چندن نگر۔ بولیے 7 کلومیٹر کہاں تک بنتا ہے؟ قریب یہاں سے، زور سے بولیے۔ اب اتنی بڑی مسجد، اتنا بڑا صحن ہے، یہ توسیع کا نظارہ عثمان غنی نے۔ اب ایک مسئلہ پیش آیا، توجہ سے سن لیجیے۔ مسجد کے لیے اتنی ساری زمینیں تو مل گئی کہ نہیں، کوئی الگ سے مسجد نہیں بنے گی، اسی کو بڑھایا جائے گا۔ جب مسلمان شان سے نماز پڑھے گا، لوگ ان کی تعداد کو دیکھیں گے تو لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے۔ بھئی آج کل تو مجمع کو دیکھ کے بھی بولتے ہیں نا کہ یہ بہت زیادہ ہے، تو چلو یہ صحیح ہے۔ اب اس کے بعد معاملہ آیا پرانی مسجد جس کی چھتوں کو، جس کے ستون اور پیلر کو اللہ کے پیارے نبی نے خود بنایا تھا اور ستون خود بڑھائے تھے، تو اب اس کو شہید کرنا۔ تو جب شہید کا فیصلہ ہوا تو صحابہ کرام آ گیا، یا امیر المومنین، یہ وہ مسجد ہے جس کے ستونوں کو، جس کی چھتوں کو اللہ کے پیارے نبی نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ اس کو شہید کریں گے؟ اللہ کے پیارے نبی کی بنائی ہوئی مسجد کو شہید کریں گے؟ ساری باتیں آ گئی، بہت سارے مسلمانوں کی طرف سے مشورہ آیا کہ پرانی مسجد کو شہید نہ کریں، مرمت کر دیں، حضور کی یاد کو باقی رکھیں۔ فرمایا حضور کی یاد ان چھپروں اور دیواروں میں نہیں ہے، حضور کی یاد مسجدوں میں ہے۔ حضور کی یاد ان چھپروں، اگر چھپر اور دیوار کو اہمیت ہوتی اور آج بابری مسجد شہید کر دی گئی تو دنیا کہتی کہ چھپر اور دیوار کو اہمیت کی، تیری مسجد ختم ہو گئی۔ لیکن میرے آقا نے چھپروں اور دیواروں، پیلروں اور اینٹوں کو اہمیت نہ دی، فرمایا زمین
جو ایک مرتبہ اللہ کے نام کر دی جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد رہتی ہے، لہذا بابری مسجد قیامت تک مسجد رہے گی۔ اتنی دور سے لانے کا یہ مقصد تھا۔ میرے آقا نے در و دیوار کو مسجد قرار نہیں دیا، زمین کو مسجد قرار دیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ زمین کو مسجد قرار دیا۔ جب صحابہ کرام کے سینے میں یہ بات اتر گئی عثمان غنی حق پر ہیں، عثمان غنی حق پر ہیں، تو مخالفت کے باوجود عثمان غنی نے اس پرانی مسجد کو شہید کر دیا۔ صحابہ کرام جنہوں نے مخالفت کی تھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ کسی نے کہا کہ آپ مخالفت کرتے تھے، آواز اٹھائیے، کہا ہے مجھ کو ظالم بنانا چاہتا ہے۔ ارے جب ہمارے امیر المومنین آگے بڑھ گئے، اگرچہ میں مشورہ دیتا تھا لیکن جب آگے بڑھ گئے تو ان کے پیچھے چلنے ہی میں اسلام ہے اور مسلمان، اب میں ان کی مخالفت کر کر کے اسلام دشمنی مول نہ لوں گا۔ وہ حق پر ہیں، ان کا حق ہے۔ آج اگر عثمان غنی نے دیوار اور چھت کو مسجد قرار دیا ہوتا تو آج مسجد کی دیواریں شہید ہو گئیں، مسلمان ہاتھ دھو بیٹھتا، کہتا کہ میری مسجد چھین لی گئی، لیکن مسلمان فخر سے کہتا رہے گا ہم نہیں، ہمارے آنے والی نسلیں اسی جگہ پر پھر مسجدیں بنائیں گی جس جگہ پر عمارت کو ہٹایا گیا پھر عمارت بنا دی جائے گی۔ آپ نے تاریخ دیکھی ہوگی، ترکی کی سرزمین پر آیا صوفیہ جس کو ظالموں نے چرچ میں تبدیل کر دیا، پھر میوزیم میں بدل دیا، لیکن جب پھر اسلام کا بول بالا ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہو گیا، پھر لوگوں نے خود ہی اس کو مسجد بنانے کے لیے کوشش کی اور آج وہ مسجد کے نام پر پھر وجود میں آ گئی۔ کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد۔ کتنے سال کے بعد؟ ترکی کی مسجد 100 سال کے بعد۔ تو اے میرے محترم بزرگوں دوستو، تاریخ کو پڑھیے۔ عثمان غنی کی شہادت آج 16 ذوالحجہ ہے، بقرعید کی 16 تاریخ۔ عثمان غنی کی شہادت کب ہوئی؟ بقرعید کی 18 تاریخ کو۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ بعد نماز مغرب جو ہے میلاد شریف ہے، میں اس میں ان باتوں کو رکھوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میں سے جن کے پاس فرصت ہو وہ تشریف لائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام